ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کہ ملکی ترقی میں، خاندانی ترقی میں، ادارتی ترقی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی لاہور میں بیٹھ کر برطانیہ میں فساد برپا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جہاز میں بیٹھ کر ایک میسج سے پوری تحریک کو کچلا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی جس نے ویڈیو بنائی اور اس کے ذریعے سے پوری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک شخص پورے ادارے جتنا کام کر سکتا ہے اور ایک ادارہ پورے ملک جتنا کام کر سکتا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کل اس موضوع پر اسکول، کالج اور دینی مدارس کے طلباء سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ گفتگو کے بعد ایک طالب علم نے سوال کیا کہ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آج کا دور چل رہا ہے جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، اس میں ایک شخص پورے ادارے جتنا کام کر سکتا ہے اور ایک ادارہ پورے ملک جتنا کام کر سکتا ہے، اور ایک ملک جس میں صحیح نوجوان ہو، صحیح قیادت ہو، پوری دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ مچھلی ہوتی ہے، گندی مچھلی ہو تو تالاب میں ساری مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے، ایک مچھلی ساری مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے۔ اگر 10-15 لوگ رہتے ہیں، ایک آدمی ہے جو برا ہے تو رفتہ رفتہ بری صحبت میں بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح بری صحبت میں آنے سے لوگ برے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اچھی صحبت میں آنے سے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو دور چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تاریخ میں، ماضی قریب میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص نے ایک ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پہ ڈال دی، وہاں سے پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے لوگوں تک پہنچی اور پورے ملک میں انقلاب آیا۔ اس کی مثال لیبیا کی ہے۔ باؤ عزیزی نامی ایک شخص تھا، وہ ٹھیلا لگایا ہوا تھا اس نے سبزی کا۔ پولیس والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیلے کو یہاں سے ہٹاؤ، اس نے نہیں ہٹایا تو پولیس والے نے غصے سے اس کو لات ماری اور اس کی جو ٹھیلا تھا کلٹی ہو گیا، سبزیاں گر گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں سوشل میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے بڑی سختی ہوتی ہے۔ کیا ہوا، کوئی آدمی تھا، اس نے ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے وہ ویڈیو دوسرے دوست کو بھیجی، تیسرے کو بھیجی، آہستہ آہستہ یہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ قذافی کو اپنی حکومت چھوڑنا پڑی۔ ایک مثال نمبر 2، 2016 میں ترکیہ میں فوجی بغاوت ہوئی۔ طیب اردگان جو اپنے جہاز میں بیٹھ چکا تھا، اس کی ایک رپورٹر دوست تھی، انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ٹویٹر پر ایک میسج کیا کہ میرے خلاف فوجی بغاوت ہو رہی ہے۔ اس نے وہ میسج CNN میں چلایا، اس کی رپورٹر تھی، اور جب 1-1.5 گھنٹے کے بعد جہاز نیچے اترا تو بغاوت کو کچلا جا سکا تھا ایک میسج کے ذریعے۔ تازہ ترین مثال اسی ہفتے کی مثال میں دوں آپ کو۔ ایک آدمی کی جھوٹی خبر میں پورے ملک میں آگ لگا دی۔ وہ کیا تھا کہ فرحان آصف نامی ایک لڑکا ہے جو لاہور سے گرفتار ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چند دن پہلے برطانیہ میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک کوئی محفل ہو رہی تھی، وہاں پر ایک آدمی نے چند عورتوں کو چھری کے ذریعے سے، خنجر کے ذریعے سے اس پر وار کیا، تو 1-2 خواتین مر گئی تھی، کچھ زخمی ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے، فرحان آصف نے ایک پوسٹ لگائی کہ جو آدمی خنجر کے ذریعے وار کر رہا ہے یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ نسلی تعصبات بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا، جیلوں میں چلے گئے، گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو وہاں پر اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے پڑے۔ میں نے آپ کو صرف 2-3 مثالیں دی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکی ترقی میں، خاندانی ترقی میں، ادارتی ترقی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ایک آدمی لاہور میں بیٹھ کر برطانیہ میں فساد برپا کر سکتا ہے، ایک آدمی جہاز میں بیٹھ کر ایک میسج سے پوری تحریک کو کچلا جا سکتا ہے، ایک آدمی جس نے ویڈیو بنائی اور اس کے ذریعے سے پوری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں نہ بولنا آتا ہے نہ ہمیں لکھنا آتا ہے۔ میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات، آج کا جو دور ہے اس میں میر شکیل الرحمان اور آپ برابر ہو سکتے ہیں، اس میں امریکی صدر اور آپ برابر ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میر شکیل الرحمان کا چینل ہے، آپ بھی اپنا یوٹیوب پر چینل بنا لیں۔ آپ نوکری کرتے ہیں، 9 سے 5 بجے تک نوکری کرتے ہیں، پورے ٹائم میں دیانتداری سے نوکری کریں، شام کو آئیں، یوٹیوب چینل بنائیں، فیس بک پیج بنائیں، ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنائیں، انسٹاگرام پر بنائیں، ٹویٹر پر بنائیں اور واٹس ایپ چینل بنائیں۔ جو کچھ جتنے سوشل میڈیا کے یہ چیزیں ہیں، یہ ایپیں، سب پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ ایک سادہ موبائل لیں، باہر جائیں، جو چیز اچھی نظر آ رہی ہے اس کی ویڈیو بنائیں، جو خراب چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی ویڈیو بنائیں، اور آخر میں پیغام دیں آپ کہ آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ وائس اوور کریں اور ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں آج کل موبائل پر ہو رہی ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، صبر کے ساتھ کریں، اور کامیابی نا یہ صبر مانگتی ہے، مستقل مزاجی مانگتی ہے۔ لگے رہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی جو صلاحیتیں ہوں گی وہ نکھر کر سامنے آ جائیں گی، آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہوگا وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا، جو خیر کا پیغام ہوگا وہ بھی ہو جائے گا۔ چینل آہستہ آہستہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں وہ مونیٹائز ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے پاس آمدن بھی آنے لگ جائے گی۔ اللہ آپ کو اچھے ذرائع دیں گے تو پھر اچھا موبائل لے لیں، اچھا کیمرہ لے لیں، اچھی ایڈیٹنگ کرنے لگ جائیں۔ تو بھائی یہ جو دور ہے، اگر اس کے اندر بھی کوئی غریب ہے تو اس کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور کے اندر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، بات میں آگے کیسے پہنچاؤں، مجھے چینل میں جانے کا موقع نہیں مل رہا، اخبار میں جانے کا موقع نہیں مل رہا، آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو آپ خود آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ یا تو کسی ادارے کے ساتھ مل جائیں یا خود آپ اپنا ادارہ بنا رہے ہیں۔ آج آپ ایک ویڈیو بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، 4 بنائیں گے، 5 بنائیں گے، چلتے رہیں، تنہا جائیں گے لیکن ایک قافلہ بن جائے گا۔ لیکن 3 چیزیں اس میں ضروری ہے۔ نمبر 1، جب آپ کے پاس کیمرہ چلانا آنا چاہیے، کسی سے سیکھ لے 2 صحابہ میں سے کہ کیمرے کے ذریعے ویڈیو کیسے بنے گی، لینڈ اسکیپ میں بنے گی یا موبائل کھڑا کر کے بنے گی۔ نمبر 2، آپ کا جو گیٹ اپ ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، ناک سے بال بڑے ہوئے، مونچھیں بڑی ہے، ٹیڑھے میڑھے کپڑوں میں بنا لیں، یہ نہیں۔ تو آپ ذرا سوٹ ڈھنگ سے پہن لیں، ٹوپی ڈھنگ سے پہن لیں، کوئی اچھی سی واسکٹ لے لیں، چاہے لنڈا بازار سے ہی لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو بات ہے وہ ہوتا ہے جو ویڈیو دیکھنے کے بعد، آج کل الا بلا ہر چیز بک رہی ہے، ہر چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے، کارخانے میں کوئی چیز فضول نہیں ہے۔ جو کچرا آپ پھینکتے ہیں نا ڈبے میں، وہ بھی بک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں یہاں گھر کے سامنے سے جا رہا تھا، ایک لڑکا تھا، اس کے نے بورا اٹھایا ہوا تو اس میں یہ کچرا جمع کر رہا تھا، ڈبے جمع کر رہا تھا، جو اس کے تھیلیاں جمع کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس کا؟ اس نے کہا جا کے بیچوں گا، یہ تھیلیاں الگ بیچوں گا، گتا الگ بیچوں گا، لوہا الگ بیچوں گا، تارے الگ بیچوں گا۔ میں نے کتنا کما لیتے؟ کہہ رہا روزانہ 2-3 ہزار روپے ہو جاتا ہے، بتائیں آپ۔ تو ہر چیز بک رہی ہے۔ تو یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ہر چیز برائے فروخت ہے، ہر چیز، کچھ بھی آپ بنا لیں۔ آخر میں جو آپ ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو کوئی آپ کی دیکھے گا تو آخر میں وہ فیصلہ کرے گا ایک چیز کا، وہ کیا ہے؟ کنٹینٹ۔ آپ مواد کیا دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 چیزیں چاہیے۔ تو شروع میں جو میں نے کہا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر شخص اپنی ترقی میں، اپنے خاندان کی ترقی میں، اپنے قبیلے کی ترقی میں، اپنے ادارے کی ترقی میں، اپنے ملک کی ترقی میں اور دین اسلام کی تعمیر و ترقی میں، اس کی اشاعت میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے سکتا ہے۔